بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو نعید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت بحریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ اپنا جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا آئندہ کا لاہ عمل کیا ہوگا، اس پہ میں نے بات کرنی ہے، اور فواد چودھری صاحب کے کیس میں کیا نیا موڑ آ گیا، اس پہ میں نے بات کرنی ہے، اور مریم نواز صاحبہ کی کل لاہور لندن سے واپسی، اس پہ میں نے بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے ناظرین کرام، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک اپنے دست مبارک سے خط لکھا۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے، اس سے قبل بھی انہوں نے خطوط لکھے تھے اعظم سواتی کے متعلق بھی۔ انہوں نے اب خط لکھا ہے فواد چودھری کے متعلق کہ فواد چودھری کو جو اس کے بنیادی حقوق ہیں اس کے حقوق کو تحفظ فراہم کیا جائے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح اس سے قبل شہباز گل صاحب اور اعظم سواتی صاحب کو ننگا کر کے ان کے جسموں پہ تشدد کیا گیا، ایسے اقدام کو روکنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ خط سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا اپنے دست مبارک سے۔ تو جس طرح ناظرین کرام، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود اپنی جان کو خطرہ جو ہے وہ ظاہر کیا تھا کہ مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، اور دہشت گرد تنظیم سے یہ کام لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی کا اشارہ رانا سناز صاحب نے بھی دیا ہے۔ انہوں نے یہ قبول کیا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، اس میں کوئی شکوک و شبہات کی بات نہیں، انٹرنیشنل تنظیمیں یہ کام کر سکتی ہیں۔ تو میرا اور میرے پاکستانیوں کو رانا سناز صاحب سے یہ سوال ہے کہ آپ وزیر داخلہ ہیں، آپ خود یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، تو محترم اگر ان کی جان کو خطرہ ہے، اس چیز سے آپ بخوبی آگاہ ہیں، تو سیکیورٹی دینا، تو محترم سیکیورٹی دینا کس کا کام ہے؟ سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو۔ آپ کی حکومت ہے، امپورٹڈ حکومت ہے، حکومت کا کام ہوتا ہے کوئی بھی سابق صدور، سابق وزرائے اعلیٰ، سابق وزرائے اعظم، ان کو سیکیورٹی دینا حکومت وقت کا کام ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اسی کا ثبوت ایک اور آ گیا کہ ان کی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے۔ ان کے جو چہتے صحافی ہیں حامد میر، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کا جن 4 شخصیات پر شک ہے ان کو اس کے متعلق غلط فہمی ہو، لیکن ان کی جان کو خطرہ ضرور ہے۔ جس طرح اس سے قبل بہت زیادہ سیاستدانوں پہ حملے قاتلانہ ہوئے، تو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، اس میں کوئی بھی شک نہیں۔ اس کے پیش نظر صوبائی حکومتوں اور وفاقی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں، سیکیورٹی فراہم کریں۔ تو ناظرین کرام، اس امپورٹڈ حکومت نے ان کو سیکیورٹی دینے کی بجائے ان کے ساتھ جو سیکیورٹی تھی وہ واپس لے لی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ 175-76 پولیس اہلکار ڈیوٹی دے رہے تھے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ بنی گالہ سے انہوں نے سیکیورٹی اٹھا لی، وہ تو بنتا ہے کہ خان صاحب وہاں نہیں، لیکن لاہور زمان پارک سے انہوں نے سیکیورٹی ہٹا لی ہے، اس کے پیچھے ضرور کوئی راز پوشیدہ ہے۔ تو ناظرین کرام، خان صاحب نے اب اپنے پرائیویٹ گارڈز جو رکھے ہیں ان پہ وہ انحصار کر رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہاں سیکیورٹی دینا حکومت وقت کا کام ہوتا ہے، چاہے کوئی سابق وزرائے اعلیٰ ہو یا وزیر اعظم ہو۔ تو ناظرین کرام، فواد چودھری صاحب کو کل عدالت میں جب پیش کیا گیا تو جج صاحب نے یہ پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اس کے چہرے پہ، فواد چودھری کے چہرے پہ کپڑا کون ڈالتا ہے؟ تو ناظرین کرام، وہاں جو تفتیشی افسر تھے وہ بھی اس کا جواب دینے سے قاصر رہے اور خاموشی اختیار کی۔ تو پھر جج صاحب نے باقاعدہ یہ حکم جاری کیا کہ اب جب بھی ان کو پیشی پہ لایا جائے یا لے جایا جائے، ان کے چہرے پہ کپڑا نہیں ڈالنا۔ لیکن سمجھ سے یہ بالا تر ہے کہ ناظرین کرام، جب ان کو وہاں سے دوبارہ واپس باہر نکالا جا رہا تھا عدالت کے کمرہ سے، تو دوبارہ ان کے چہرے پر کپڑا ڈال دیا گیا۔
یہ سوچنے والی بات ہے، یہ سوالیہ نشان ہے، یہ کون سی طاقتیں ہیں جو ایسا کرنے پر پولیس کو مجبور کرتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، وہیں فواد چودھری صاحب کے آبائی شہر جو ہے جہلم، وہاں پہ پی ٹی آئی کے کچھ ناراض کارکنان کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کروائی گئی، جس میں یہ الزام لگایا گیا کہ فواد چودھری صاحب کرپشن اور قتل کے جیسے جرم میں مبتلا رہے ہیں۔ اگر سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جیل میں ضمنی الیکشن میں فواد چودھری کو کھڑا کر کے اپنی پارٹی ٹکٹ دے کر چیک کر لیں کہ وہ جیتتے ہیں یا ہارتے ہیں، انہوں نے صرف اور صرف اپنی فیملی، اپنے خاندان کو تمام عہدے دیے، تمام قسم کی سہولتیں صرف اپنے فیملی ممبران کو دی ہیں، لہٰذا ہم یہ پی ٹی آئی کے ساتھ تو وابستہ ہیں لیکن فواد چودھری کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے۔ تو ناظرین اکرام، یہ بہت بڑا الزام ہے۔ اس سے یہ جو کیس چل رہا ہے فواد چودھری صاحب کے اوپر، حالانکہ وہ مقدمہ تو کچھ بھی نہیں کہ انہوں نے دھمکی دی الیکشن کمیشن کو، لیکن یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ فواد چودھری صاحب پہ جو مقدمہ چل رہا ہے اس پہ لازماً پڑیں گے اور ہر حال میں پڑیں گے۔ تو وہیں پہ جو فواد چودھری صاحب کے بھائی ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ پریس کانفرنس طاقتور حلقوں نے باقاعدہ پلاننگ کے تحت کروائی ہے، اس کے پیچھے طاقتور حلقوں کا ہاتھ ہے۔ جو پریس کانفرنس کر رہے تھے یہ پی ڈی ایم والے ہی ہیں، نہ ان کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی تعلق تھا نہ ہے۔ یہ نون لیگ کا تھا، ایک محمود مرزا اور ایک پیپلز پارٹی کا تھا، ان کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہ تھا نہ ہے۔ تو یہ طاقتور جو حلقے ہیں، یہ پریس کانفرنس باقاعدہ انہوں نے کروائی ہے۔ یہ فواد چودھری صاحب کے بھائی نے بیان دیا ہے کہ یہ پریس کانفرنس باقاعدہ پروگرام بنا کر پلاننگ کے تحت کروائی گئی تاکہ فواد چودھری کے کیس کو خراب کیا جا سکے۔ تو ناظرین اکرام، رخ کرتے ہیں مسلم لیگ نون کی جو سینئر صدر ہیں اور چیف آرگنائزر ہیں، ان کی آمد ہوئی لاہور ایئرپورٹ پر۔ نون لیگ نے بہت منت سماجتیں کی، کھانے بریانیاں اور بریانی کے ساتھ ساتھ اب نیسلے پانی، جوس اور کنو مالٹے بھی فراہم کیے گئے کہ لوگوں کو اکٹھا کیا جا سکے۔ ان کے دعوے تو یہ تھے کہ لاکھوں کا جم غفیر آئے گا مریم نواز صاحبہ کا استقبال کرنے کے لیے، لیکن ناظرین اکرام، جو نمائندگان، جو صحافی وہاں کوریج کر رہے تھے ان کو بھی باقاعدہ مدعو کیا گیا تھا، ان کی بکنگ کی گئی تھی، اور بکنگ بھی اس طرح کی گئی تھی کہ لاہور سے جو ہے پاکستان سے لندن بھی صحافی جو ہیں نمائندے بھیجے گئے تھے کہ آپ نے کوریج کرنی ہے، جہاز میں کب بیٹھ رہی ہیں، کب کھڑی ہو رہی ہیں، کیا کھا رہی ہیں، کیا پی رہی ہیں، یہ تک بکنگ ہوئی تھی صحافیوں کی۔ اور جب واپس آئے محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ آئیں، جہاز میں بھی ویڈیو شوٹ ہوتا رہا، باقاعدہ وکٹری کا نشان بیچارے کو بنانے کا پتہ نہیں تھا، جعلی کام ہی ہوتا ہے، اس کو بتایا گیا، سکھایا گیا کہ اس طرح وکٹری کا نشان ہوتا ہے۔ تو جب باہر آئے تو جو نمائندے کوریج کر رہے تھے انہوں نے بتایا کہ 9 قدم سڑک کی جو ہے وہ چوڑائی ہے اور 125-26 قدم جو ہے وہ لمبائی ہے۔ تو یہ گراؤنڈ تھا جس پہ جلسہ کیا جا رہا تھا اور جس میں بڑی بد نظمی ثابت ہوئی، دیکھنے کو ملی، اور عظمہ بہاری صاحبہ جو ہیں وہ بھی بول پڑیں، لاہور کی قیادت ہے، جو انتظامیہ ہے، یہ اس طرح مینج کرتے ہیں، اس طرح تو جلسے مینج نہیں کیے جا سکتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ ایک لاہور کا جلسہ نہیں تھا، بہت بڑا پنجاب کا جلسہ تھا۔ تو مریم نواز صاحبہ آ رہی ہیں، انہوں نے یہ کیا کیا ہے، ان کو اصل میں ان کو سٹیج پہ نہیں جانے دیا گیا، جس کا ان کو غصہ تھا۔ تو پھر خواجہ سعد رفیق صاحب کو بھی صحافی نے پوچھا کہ آپ لیڈر مانتے ہیں، لیڈر آئی ہیں آپ کی، تو انہوں نے بڑے چہرے پہ، ان کا جو چہرہ تھا دیکھنے والا تھا، خواجہ آصف صاحب نے تو کہا جی لیڈر ہی سمجھ لیں، تو ان کے چہروں سے یہ عیاں تھی سب کچھ کہ یہ لیڈر دھکے شاہ والا لیڈر ہے، قبول نہیں انہوں نے کیا۔ تو ناظرین اکرام، وہاں پھر جو موجود تھے لوگ، ان کو جو لایا گیا ان کے چہروں سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ بکنگ پہ آئے ہوئے ہیں، اور ساتھ کنو دکھا رہے تھے، بھائی اس دفعہ تو بریانی کے نال کنو بھی لب بھیجے تو جوس بھی لب بھیجے، چھڑی بریانی نال اسی کو نہیں جی آئے۔ تو ناظرین اکرام، اتنی لالچیں دیں گی، اور پروٹوکول ان کو دیا گیا جو وزرائے اعظم کو دیا جاتا ہے۔ ایک طرف سابق وزیر اعظم سے سیکیورٹی چھینی جا رہی ہے جس کی جان کو بہت زیادہ خطرہ لاحق ہے، لیکن دوسری جانب مریم نواز صاحبہ کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ اب یہ سوال ہم پوچھنے کے حقدار ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کو کس حیثیت کے تحت یہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے،
کیا وہ وزیر اعظم ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، سابق صدور ہیں، سینیٹر ہیں، مشیر ہیں، کیا ہیں؟ کس حیثیت میں ان کو یہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے؟ ایک طرف عوام آٹے کو ترس رہی ہے، پٹرول کا ریٹ جو ہے وہ بھی بڑھا دیا گیا ہے، ڈالر آسمانوں کو چھو رہا ہے، تو ایک طرف یہ ملک کا لوٹا ہوا پیسہ جو ٹیکسوں کا پیسہ ہے، ملک کے پاس خزانہ نہیں ہے 2 دن کے نظام چلانے کے لیے، اور ایک طرف پاکستان کا جو مال ہے ٹیکس کا پیسہ وہ یہاں فضول خرچیوں پہ اڑایا جا رہا ہے۔ کس حیثیت میں ان کو پروٹوکول دیا گیا؟ تو ناظرین اکرام، یہ پہلا جلسہ تھا سرجری کرانے کے بعد جو مریم نواز صاحبہ لاہور میں کیا، اور بالکل یہ شو فلاپ ہو گیا، اور ان کے غبارے سے ہوا نکل گئی کہ مریم آئے گی تو یہ ہو جائے گا، مریم آئے گی تو وہ ہو جائے گا۔ میں ایک بات آپ کو بتا دوں، اگر نواز شریف صاحب بھی واپس آتے ہیں تو حال ان کا ویسا ہی ہونا ہے جیسا مریم کے آمد پہ ہوا ہے، اور ہو سکتا ہے نواز شریف کی دفعہ اس سے بھی کم ہو۔ تو ناظرین کرام، یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو مریم نواز صاحبہ کے جلسے میں جتنے لوگ تھے نا، اگر 2 ٹرک ان کو اللہ عقل دیتا نا تو یہ 2 ٹرک آٹے، سستے آٹے کے وہاں کھڑے کر دیتے، تو لوگوں نے زیادہ تعداد میں نکلنا تھا آٹا حاصل کرنے کے لیے۔ جتنا تعداد میں ان کے جلسے میں نہیں نکلے، اس سے کئی زیادہ لوگوں نے آٹا لینے کے لیے نکلنا تھا لاہوریوں نے، کیونکہ ان کی یہ نااہلی ہے کہ لوگ آٹے پانی کو ترس رہے ہیں، گیس کو ترس رہے ہیں، لیکن انہوں نے ریٹوں میں تو بہت اضافہ کر دیا ہے، لیکن اجناس ملنے کی توقع ہی کسی کو نہیں ہے، نہ آٹا مل رہا ہے، نہ گیس ہے، نہ پانی ہے۔ تو اس سے زیادہ میں دعویٰ کرتا ہوں اگر یہ 2 ٹرک آٹے کے کھڑے کر دیتے تو لوگوں نے اس سے زیادہ، جتنے ان کے ریلی میں لوگ شریک تھے اس سے زیادہ تعداد میں لوگوں نے آٹا حاصل کرنے کے لیے پہنچ جانا تھا، تو ان کے پھر جلسے کو 4 چاند لگ سکنے تھے۔ تو ناظرین اکرام، یہ معاملات چل رہے ہیں، ملک کی فکر کوئی بھی نہیں اس امپورٹڈ حکومت کو، صرف ان کو فکر ہے کہ ہم اپنی سیاسی دکانداری کس طرح چمکائیں، کس طرح اپنی سیاست کو دوبارہ بحال کریں۔ تو ناظرین اکرام، آج کے ساتھ اتنا ہی، نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔